سلطان الپرسلان کے دونوں قاصد واپس اس کے پاس پہنچے تو اسے اپنے چچا کتالمش بن اسرائیل کا جواب سن کر بڑی مایوسی اور حیرت ہوئی۔ کتالمش نے اسے 15 دن کی مہلت دی تھی، لیکن سلطان الپرسلان نے اس مہلت کو پس پش ڈال دیا اور جس وقت قاصد اس کے پاس پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور عین دامغان شہر کے قریب جا کے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، جبکہ دوسری جانب کتالمش بن اسرائیل دامغان کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کتالمش یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ الپرسلان اس کی بات مان جائے گا اور بادشاہت اس کے حوالے کر کے کسی علاقے کی حکومت حاصل کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ ایسا وہ اس لیے سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جسے لے کر سلطان الپرسلان اس کی طرف آیا تھا، لہٰذا اس نے سلطان الپرسلان اور اس کے لشکر کو کوئی اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ سلطان الپرسلان عین اس کے لشکر کے سامنے آن رکا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ کتالمش کا خیال تھا کہ الپرسلان گفتگو کی دعوت دینے میں پہل کرے گا اور اس کے لشکر سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن وہ چچا ہونے کے باوجود شاید الپرسلان کی شجاعت، دلیری اور بہادری سے واقف نہ تھا۔ کتالمش کے سامنے پڑاؤ کرنے کے بعد الپرسلان نے گفتگو کا کوئی سلسلہ شروع نہ کیا، بلکہ اگلے روز وہ کتالمش بن اسرائیل کو زیر کرنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اب کتالمش بن اسرائیل کی آنکھیں کھلیں، مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست اور استوار کرنا شروع کر دی تھیں۔ دامغان شہر کے نواح میں دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، خود مسلمان ہی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ میدان جنگ میں تلواروں کے ٹکرانے اور ڈھالوں پر تلواروں کی ضرب پڑنے سے شور کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دامغان کے نواح میں لڑی جانے والی یہ ایک ہولناک جنگ تھی۔ شروع میں کتالمش بن اسرائیل کو امید تھی کہ اپنے لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے الپرسلان پر غالب رہے گا، لیکن تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد اس کی ساری امیدیں مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو گئیں، اس لیے کہ سلطان الپرسلان ایسے جوش، ایسے ولولے کے ساتھ اس کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا کہ کتالمش بن اسرائیل کے لشکر کی اگلی کئی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس طرح دامغان کے نواح میں سلطان الپرسلان کے ہاتھوں کتالمش بن اسرائیل کو بدترین شکست ہوئی اور اس کی بدقسمتی کی جنگ کے دوران وہ مارا گیا اور اس کے لشکری شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ اس موقع پر جن لشکریوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان طلب کی، سلطان الپرسلان نے انتہائی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ سلطان کے معاف کر دینے کی وجہ سے وہ لوگ بھی باغی پن چھوڑ کر سلطان الپرسلان کے مطیع و فرمانبردار بن گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تب سب سے پہلے سلطان کے حکم پر اس کے چچا کتالمش بن اسرائیل کو تلاش کیا گیا۔ جب وہ لاش مل گئی اور اسے سلطان کے سامنے لایا گیا تو مورخین لکھتے ہیں، لاش کو دیکھ کر سلطان الپرسلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس لیے کہ کتالمش بن اسرائیل بہرحال اس کا سوتیلا چچا تھا، اور یہ سب کتالمش بن اسرائیل کی حماقت اور اس کے لالچ و حرص کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے سلطان الپرسلان نے اسے پیشکش کی تھی کہ جس علاقے کو وہ چاہے اپنے لیے منتخب کرے، وہ اسے اس علاقے کا حاکم بنا دے گا، لیکن کتالمش بن اسرائیل نے اس کی بات نہ مانی اور یہ انجام ہوا۔ جس وقت کتالمش بن اسرائیل کی لاش کو سلطان الپرسلان کے سامنے لایا گیا تو کچھ دیر تک سلطان چپ چاپ لاش کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس موقع پر سلطان کا وزیر نظام الملک طوسی اور اس کا بیٹا ملک شاہ سلجوقی بھی پاس کھڑے تھے۔ اپنے باپ کی حالت دیکھتے ہوئے ملک شاہ سلجوقی بھی اداس اور آزردہ ہو گیا تھا، آس پاس کھڑے سالار بھی پریشان تھے۔ پھر اپنے وزیر نظام الملک طوسی کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان الپرسلان کہنے لگا، میرے محترم، میرے چچا کتالمش بن اسرائیل کی تجہیز و تکفین کا اہتمام انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کیا جائے۔ سلطان کا وزیر نظام الملک طوسی سلطان سے عمر میں بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان کا استاد اور اتالیق بھی رہا تھا، اس بنا پر سلطان الپرسلان اس کی بڑی عزت، بڑا احترام کرتا تھا، اور اپنے چچا کتالمش بن اسرائیل کی تدفین کے بعد سلطان نے چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ دامغان کے نواحی میں قیام کیے رکھا، وہاں کے حالات کو درست کیا۔ اب اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے اس کے سامنے دو بڑی رکاوٹیں تھیں، ایک سلیمان جس نے رائے شہر میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر رکھا تھا،
اور دوسرا رات کا والی موسیٰ بیگو، جو خود مختاری کا اعلان کرنے کے بعد بڑی تیزی سے آس پاس کے علاقے کو زیر کرتا ہوا اپنی حکمرانی کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موقع پر سلطان الپرسلان نے ہرات کے والی موسیٰ بیگو کو تو نظر انداز کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے لشکر کے ساتھ رے کا رخ کرے گا، سلیمان سے نمٹے گا، مرکز میں اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد پھر موسیٰ بیگو کے خلاف حرکت میں آنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنے انہی خیالات کے تحت دامغان کے نواح میں اس نے اپنے وزیر نظام الملک توسی، بیٹے ملک شاہ سلجوقی اور دیگر سالاروں اور ان امراء کو جو لشکر میں شامل تھے اپنے پاس بلایا اور اپنی تجویز ان کے سامنے پیش کی، جس کے جواب میں سب نے اتفاق کیا کہ فی الحال ہرات کے والی موسیٰ بیگو کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور لشکر کے ساتھ رے کا رخ کر کے پہلے سلیمان سے نمٹنا چاہیے، تاکہ مرکز کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد پھر آس پاس کی اور ارد گرد کی بغاوتوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلطان الپرسلان نے اپنے لشکر کے ساتھ دامغان سے بڑی تیزی کے ساتھ رے شہر کا رخ کیا۔ سلطان الپرسلان کی رے شہر کی طرف پیش قدمی کا سن کر اس کا سوتیلا بھائی سلیمان، جس نے مرکزی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ گو رے شہر میں اس کے پاس اتنا وقت، خاصا بڑا لشکر تھا۔ وہ الپرسلان کی بہادری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا اور جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنا بھی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، الپرسلان کا وہ مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے سارے مشیروں، امراء اور سالاروں کے علاوہ اپنی سلطنت کے وزیر امید الملک کو رے شہر کے قصر میں طلب کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب سلیمان کے مجر سلطان الپرسلان کے خلاف جو خبریں لے کر آئے تھے وہ اس نے سب کے سامنے پیش کیں اور ان سے رائے طلب کی۔ یہ خبر سن کر سلیمان کے بڑے بڑے امراء کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی۔ جب سلیمان نے ان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ دامغان کے نواح میں الپرسلان نے اپنے چچا کتالمش بن اسرائیل کو بدترین شکست دی ہے اور وہ جنگ میں مارا جا چکا ہے، تب امراء اور زیادہ پریشان اور فکر مند ہو گئے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ جب کتالمش بن اسرائیل اور الپرسلان آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کے دو نتیجے ظاہر ہوں گے: یا تو کتالمش بن اسرائیل الپرسلان کو زیر کر کے مار گرائے گا، الپرسلان سے سلیمان کی جان چھوٹ جائے گی، یا اس جنگ کے دوران الپرسلان کا لشکر اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ ان سے ٹکرا نہیں سکے گا، لہٰذا ان کی بادشاہت قائم رہے گی۔ لیکن جب یہ خبریں آئیں کہ دامغان کے نواح میں الپرسلان نے اپنے چچا کو بدترین شکست دی ہے اور وہ خود جنگ میں مارا گیا ہے، اس کے لشکری بھاگ گئے ہیں، کچھ الپرسلان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں، تب خود سلیمان، اس کے لشکریوں اور وزیر سلطنت امید الملک کی پریشانی اور فکر مندی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، اس لیے کہ انہیں زیادہ فکر الپرسلان کی تھی، کتالمش کی نہیں۔ اس موقع پر سب سے زیادہ پریشان اور فکر مند سلیمان کا وزیر امید الملک تھا۔ سلطان طغرل بیگ کے دور میں یہی وزیر تھا۔ اس نے دو ایسے کام کیے تھے جن کی بنا پر سلطان طغرل بیگ کی سلطنت میں انتشار پھیلا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ اس ہسٹری کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آلریڈی الپرسلان سے ریلیٹڈ 3 ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔